الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. اور نہیں قدر کی انہوں نے جس طرح اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ رب العالمین کی قدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر لگ بھگ 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے. ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کی دعوت، پیغام، اعلان، مقصد ایک ہی تھا. ہر نبی نے ایک ہی دعوت آ کر کے دی. جناب آدم علیہ السلام ہو یا جناب ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، اسحاق، یعقوب، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت ایک ہی تھی: قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کو ایک رب مانو، اسے الہ مانو، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھو، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھو، رزق اس سے تلاش کرو، اولاد اس سے مانگو. یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر اس طرح رحم کرتا ہے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اللہ رب العالمین نے پورا کیا. جو بندے کا حق ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر میری عبادت کرے. اب شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کل کائنات کا کارساز کوئی اللہ ہے. اب بندہ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے کہ یار یہ جو بندہ ہے، یہ جو بزرگ ہے، یہ جو ولی ہے، یا یہ جو اولیاء ہے، یہ میرے مشکل کشا ہے، یا یہ میری حاجات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں گے. یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر سوائے کمیونسٹ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے یا اللہ رب العالمین کائنات نہیں چلا رہا، سوائے کمیونسٹ کی. کمیونسٹ کہتے ہیں آؤ کھاؤ پیو اور دنیا سے چلے جاؤ. دنیا کے اندر کمیونسٹ کا یہ عقیدہ ہے. باقی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، کرسچن ہیں، جس بھی مذہب، جس بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک رب ہے. ہاں وہ جن کی پوجا کرتے ہیں بتوں کی، اور جن چاند سورج ستارے کی، یا پھر درختوں کی، یا پھر مٹی کی، یا پھر پتھروں کی، وہ کہتے ہیں یہ نیک لوگ تھے یا یہ اچھے لوگ ہیں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب ہے. ہم اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ ہماری ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنے حاجات رکھ سکیں. ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ لوگ ہماری حاجات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صریح حدیث سے آپ نے اس چیز کا رد فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک نمک کی چٹکی چاہیے ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. اگر آپ کو ایک جوتی کا تسمہ چاہیے تب بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اب شرک یہ ہے اب کوئی بندہ سارا دن کام کرے، نکلے سارا دن دھوپ میں کام کرے، لوگوں کی گالیاں سنے، تانے سنے، اور لوگوں کے سامنے مایوس ہو، چہرہ بگڑائے، اور محنت کرے، مشکلات کے اندر کام کرے. جب شام میں آئے دیکھے اس کی بیوی بچے باہر کھیل رہے اور اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہو، تو اس کو کتنا غیرت آئے گی کہ ہاں میں سارا دن اپنے آپ کو بوجھ ڈالتا ہوں، اپنے اوپر تکلیف سہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ کرے. اب اس نے بیوی کو پیدا تو نہیں کیا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نکاح کے دی ہوئی ہے اس کے، لیکن اس کو اتنا غیرت آ رہی ہے. اور جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جب اس کے ساتھ بندہ کسی اور کو شریک کرے گا تو پھر اللہ کو کتنا غیرت آئے گی. اب اللہ رب العالمین کا حق یہی ہے، اللہ رب العالمین کی قدر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو شریک کیے بغیر اس کی عبادت کی جائے. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ان لوگوں نے نہیں کی جس طرح اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ سے میں نے عمل کی توفیق دے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.